اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو پیدا کیا اور اس کی زندگی لکھ دی، اس کی روزی روٹی لکھ دی اور اس کی مصیبتیں بھی لکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے لوگوں کو آزماتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 سے آیت نمبر 157 تک ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ہم تم کو آزمائیں گے ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں میں، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے۔ آپ خوشخبری سنا دیجئے جو لوگ صبر کرتے ہیں کہ جب بھی مصیبتیں آتی ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، نوازشیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ ہم اور آپ گھبرا جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی کو آزما رہا ہے، اور بہت سارے لوگ تانا بھی دیتے ہیں، دیکھیے بھائی بڑے نمازی ہیں، بڑے قرآنی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے، بڑے پریشان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں ہی کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو آزماتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے جی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے کو کیوں آزماتا ہے؟ غور کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو آزمایا ہے، ولیوں کو آزمایا ہے، بزرگوں کو آزمایا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ غور کر لیجئے، ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے۔ غور کرنے کی بات ہے، صرف سننے کے لیے نہیں ہے، 18 سال تک بیمار رہے۔ آج ہم 18 گھنٹے بھی بیمار نہیں، 18 دن بھی بیمار نہیں، شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ 18 سال تک بیمار رہے، کیوں؟ نبی ہیں وہ، ولی ہیں، بزرگ ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے آزمایا؟ 18 سال تک بیمار کیوں رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں ہی کو آزماتا ہے تاکہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے نیک لوگوں سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور آیت نمبر 84۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ ایوب علیہ السلام نے پکارا، اے میرے رب مجھ کو تکلیف پہنچی ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کی آواز سن لی اور ان کی تکلیف کو دور کر دیا، اور جو چیز لیا تھا ان کو لوٹا بھی دیا۔ آگے کہا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، بندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بیمار کر رہا ہے تو وہی شفا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دوا کے اندر اچھا کرنے کی تاثیر پیدا کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر نے صحیح کر دیا، نہیں، فلاں ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پر اللہ نے شفا رکھی ہے، اللہ نے صحیح کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں دوا میں کھاتا ہوں تو صحیح ہو جاتا ہوں، نہیں، فلاں دوا میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی صحیح کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب غور کر لیجئے، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ تو اور زیادہ آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو تو مچھلی کے پیٹ میں ڈلوا دیا، کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو ہم اور آپ کبھی بھی نہ گھبرائیں، کبھی بھی خوف زدہ نہ ہو، کیا ہوگا؟ اللہ ہی کیوں آزما رہا ہے؟ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق آدمی آزمائش کے بعد بکھر جاتا ہے۔